السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت پانچویں کی اردو کتاب کا سبق نمبر 8 جس کا عنوان ہے نذیر اکبر آبادی، تو یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں آج۔ اس سبق میں نذیر اکبر آبادی کی زندگی کا ایک اہم واقعہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، جس کو پڑھنے کے بعد ہم تھوڑی سی کچھ سیکھیں گے بھی، کچھ سبق بھی حاصل کریں گے اس سبق سے ہم۔ تو نذیر اکبر آبادی جو ہے، سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ وہ اردو شاعری کے ایک مشہور نظم نگار شاعر گزرے ہیں، جن کو بابائے نظم بھی کہا جاتا ہے۔ بابائے نظم یعنی کہ فادر آف اردو نظم۔ نذیر اکبر آبادی نے ایک ایسی شاعری کی بنیاد ڈالی ہے اردو میں، جس کو بعد میں الطاف حسین حالی اور محمد حسین آزاد نے پروان چڑھایا ہے، اور ان کی شاعری جو ہے وہ آسان گو ہے۔ آسان گو ہے یعنی کہ اس میں آپ کو آسان الفاظ ملیں گے، کہیں پر بھی آپ کو ایسا لفظ نہیں ملے گا جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی اردو شاعری کے چمن کے ایسے مہکتے پھول ہیں جس کی مہک نے سب کے دماغوں کو مہکایا ہے اور ہمیشہ مہکتے رہیں گے۔ نذیر نے اس زمانے کے مزاج کو دیکھتے ہوئے غزل بھی کہی ہے، لیکن وہ نظم کے شاعر تھے، جو ان کے واقعات اور تجربات پر نظم کہنے سے ظاہر ہوتا ہے۔ انہوں نے بچوں کے کھیل کود، نوجوانوں کی رنگرلیوں، بوڑھوں کی فکر کے بارے میں بہت سی نظمیں لکھی ہیں۔ آٹا، دال، روٹی، پیسہ، کوڑی، غریبی، امیری، تل کے لڈو، کورے برتن، گرمی، سردی، برسات، عید، ہولی، دیوالی، غرض سب پر نظمیں لکھی ہیں اور سب چیزوں کو نظم کے رنگ میں پیش کیا ہے۔ انسان کے سکھ دکھ، موت اور زندگی پر اعلیٰ نظمیں لکھی ہیں۔ آج تک لوگ حیران ہیں کہ ایک ہی آدمی ان ساری باتوں اور ضرورتوں کو کیسے سمجھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے پھر۔ نذیر احمد کا اصلی نام ولی محمد تھا۔ 1470 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے، مگر زندگی آگرہ میں گزری اور وہیں کے گیت گاتے رہے۔ دہلی اور آگرہ اس وقت میں شاعری کے مرکز تھے۔ دہلی میں تو بڑے بڑے شاعر رہتے تھے، مگر شاہی دربار کے چکر کاٹنے اور بادشاہوں کے قصیدے کہنے کا ایسا ڈھرا بن گیا تھا کہ عام لوگوں اور عام باتوں پر کسی کی بھی توجہ نہ تھی۔ نذیر نے درباروں سے الگ تھلگ رہ کر زمین کے لوگوں اور اس کی چیزوں کو دیکھا تو انہیں ان میں بڑی خوبیاں نظر آئیں، اور ان چیزوں سے ان کو ایسی دل لگی ہوئی کہ پھر تو انہوں نے بادشاہوں، امیروں اور راجاؤں کا رخ ہی نہیں کیا۔ نواب حیدر آباد، مہاراجہ بھرت پور نے ہر چند اپنے درباروں میں بلانا چاہا، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ یعنی کہ جب انہوں نے غریبوں کی زندگی کا معائنہ کیا تو ان کو پھر ان کی ہی زندگی میں وہ دلچسپی پیدا ہو گئی، اور اس کے بعد انہوں نے راجا مہاراجاؤں کے درباروں کے چکر کاٹنا جو ہے وہ بند کر دیا۔ تھوڑے سے اس کے سوال دیکھ لیتے ہیں ہم۔ یہ الفاظ معنی آپ خود ہی کر لیں گے، یہاں سے دیکھ کے لکھے ہوئے ہیں الفاظ بھی اور معنی بھی آگے۔ سوال نمبر 1 ہے، نذیر کہاں اور کب پیدا ہوئے؟ تو اس کا جواب ہم لکھیں گے، نذیر دہلی میں 1970 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ نذیر دہلی میں 1470 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ پھر ہے سوال نمبر 2، نذیر کہاں جا رہے تھے؟ نذیر آگرہ جا کر رہے۔ سوال ہے، نذیر کہاں جا کر رہے؟ تو اس کا جواب ہم لکھیں گے، نذیر آگرہ جا کر رہے۔ پھر سوال نمبر 3، نذیر نے کن کن موضوعات پر نظمیں لکھی؟ تو جواب لکھیں گے ہم، نذیر نے آٹا، دال، روٹی، گرمی، سردی، عید، دیوالی وغیرہ موضوعات پر نظمیں لکھی۔ پھر ہے سوال نمبر 4، نذیر نے بھرت پور کے مہاراجہ کے بلانے پر نذیر کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ تو اس کا جواب ہم لکھیں گے، بھرت پور کے راجا نے ایک آدمی کو 500 روپے کی تھیلی دے کر نذیر کو بلانے کے لیے بھیجا۔ بھرت پور کے راجا نے ایک آدمی کو 500 روپے کی تھیلی دے کر نذیر کو بلانے کے لیے بھیجا۔ نذیر نے تھیلی تو لے لی، لیکن چوروں ڈاکوؤں کے ڈر کی وجہ سے رات بھر سو نہیں پائے۔ صبح ہوتے ہی
نذیر نے اس آدمی کو روپے واپس کر کے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ یہ آ گئے سوال نمبر 4 کا جواب آ گیا۔ یہ 4 سوال ہم نے کر لیے۔ آگے کے سوال جو ہیں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔